کسے نہیں تمنا سروری لیکن اسے نہیں تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ ہم بات کر رہے تھے اخلاقی پسگی کی، اور میں نے جیسے آپ سے عرض کیا اس کے پارٹ 1 کے اینڈ پہ کہ دوسری قومیں جو ترقی کر گئی اس کی وجہ پیسہ تو ہے، لیکن اخلاقی ترقی بیسیکلی وہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ اخلاقیات میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا، سوشل میڈیا پہ آج کل یہ بہت وائرل ہے اور آلموسٹ سب نے پڑھا، لیکن یہ چونکہ اتنا اچھا ایک انسیڈنٹ ہے، واقعہ ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک کراس کنٹری ریس ہو رہی تھی، دسمبر 2012 کی یہ بات ہے۔ تو دوڑ کے مقابلوں میں فنش لائن سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک کینیا کا ایتھلیٹ ہے عبد المتی، وہ سب سے آگے تھا اور آلموسٹ وہ اپنی دوڑ جیت چکا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میرے قریبی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے اسپین کا ایک ایتھلیٹ ایون فرنینڈس دوڑ رہا تھا۔ جو کینیا کا ایتھلیٹ تھا اس کو احساس ہوا کہ میں فنش لائن کے آلموسٹ میں کراس کر چکا ہوں یا میں کر چکا ہوں، تو اس نے اپنی سپیڈ کم کر لی اور اس نے محسوس کیا کہ پیچھے مجھے کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، تو اپنی سپیڈ کم کر لی۔ تو جو فرنینڈس اس کے پیچھے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس نے سپیڈ کم کی ہے، تو اس نے اس کو آواز دی کہ دوڑو، یہ فنش لائن ابھی نہیں آئی۔ اب اس نے اسپینش میں کہا۔ جو عبد المتی تھا اس کو اسپینش آتی نہیں تھی، وہ اس کی بات سمجھ نہیں سکا۔ تو فرنینڈس کو اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ فرنینڈس اس سے آگے نکل سکتا تھا بیکاز اس نے اپنی سپیڈ بہت کم کر لی تھی، بٹ کیا کیا فرنینڈس نے، وہ اس کے پیچھے آیا اور اس نے عبد المتی کو دھکا دیا زور سے تاکہ وہ فنش لائن پار کر لیں۔ تو اس نے اس کو دھکا دے کے فنش لائن کراس کر دی اور اس کو نمبر 1 کر دیا۔ جو تماشائی ہیں اس کی اس اسپورٹس مین شپ سے بڑے متاثر ہوئے اور وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ فرنینڈس جو کہ عبد المتی کی سپیڈ کم کرنے کی وجہ سے جیت سکتا تھا اور ہیرو بن سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا اور وہ دوسرے نمبر پہ رہا اور اس نے عبد المتی کو نمبر 1 کیا۔ تو دوڑ ختم ہونے کے بعد ایک صحافی نے فرنینڈس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو فرنینڈس نے جواب دیا، میرا خواب ہے کہ میں ایک ایسا معاشرہ اس کا حصہ بنوں جہاں کوئی دوسرے کو دھکا نہ دے تاکہ وہ جیت سکے۔ صحافی نے پھر پوچھا، مگر تم نے کینیا کے ایتھلیٹ کو کیوں جیتنے دیا؟ اس کی تو سپیڈ اس نے کم کر لی تھی اور آپ اس کو کراس کر سکتے تھے۔ تو فرنینڈس نے جواب دیا، میں نے اسے جیتنے نہیں دیا، وہ ویسے ہی جیت رہا تھا، یہ دوڑ اسی کی تھی۔ صحافی نے پھر اصرار کیا، مگر تم یہ دوڑ جیت سکتے تھے۔ فرنینڈس نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اس جیت کا کیا میرٹ ہوتا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس جیت کا، اس میڈل کی کیا عزت ہوتی، میری قوم میرے بارے میں کیا سوچتی۔ یعنی ایک شخص جس نے اپنی سپیڈ کم کی غلطی کی وجہ سے اور یہ سمجھتے ہوئے غلط فہمی کی وجہ سے کہ میں فنش لائن کراس کر گیا ہوں اور میں اس غلطی کا نجائز فائدہ اٹھا کے نمبر 1 ہوتا، تو میری قوم میرے بارے میں کیا سوچتی۔ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اخلاقی مراج کہتے ہیں۔ قومیں ایسے ہی برباد نہیں ہوتی، ان کی غیرت مر چکی ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک اپنا ذاتی واقعہ آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں ایک ٹریننگ پہ تھا سویڈن میں۔ تو وہاں ہم لوگ 10 لوگ تھے، مجھے اب یاد نہیں 8 یا 10 تھے۔ تو ہمیں مالمو سے ایک دوسرے شہر جانا تھا ایک فیسلٹی انسپیکشن پہ۔ تو ہم 2 گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ ایک گاڑی وہاں کے ایک لوکل ڈرائیور چلا رہا تھا اور دوسری گاڑی وہاں کا ایک لوکل ڈرائیور چلا رہا تھا۔ جو آگے والا ڈرائیور تھا، ان دونوں یہ گوگل میپ نہیں ہوتے تھے، تو آگے والا ڈرائیور جو تھا اس کو پتہ تھا کہ جانا کہاں ہے اور منزل کون سی ہے۔ جو پیچھے والا ڈرائیور تھا اس نے اس کو فالو کرنا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ آگے والا ڈرائیور
ایک سگنل کراسنگ پہ اس سے آگے نکل گیا اور میرے والا جو ڈرائیور تھا یہ پیچھے رہ گیا. تو ہم اس سگنل پہ رک گئے. تو وہ سگنل کوئی 1-1.5 منٹ 2 منٹ کا تھا, لمبا سگنل تھا. اب آگے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں مگر ہم تو پیچھے کھڑے تھے. جب اس سگنل کھلا اور ہم چلے تو وہ کافی آگے جا چکا تھا. تو ہم میں سے کسی نے اس ڈرائیور کو کہا کہ ایسا کرو, آپ سپیڈ اپنی زیادہ کرو تاکہ ہم اس کو پکڑ لیں. تو کہنے لگا میں اپنی سپیڈ زیادہ نہیں کر سکتا بیکاز اس روڈ کی لمٹ یہ ہے, میں یہاں اس سپیڈ لمٹ سے زیادہ نہیں جا سکتا. تو اس نے اس کو کہا کہ یہاں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, یہاں کوئی کیمرہ ویمرہ بھی نہیں ہے, تو اس میں بڑھانے میں کیا رجا ہے. اس نے کہا کہ کیمرہ تو نہیں ہے, دیکھ بھی کوئی نہیں رہا, پر میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ جو چیز ہے نا, یہ ہمارے اندر ختم ہو گئی اور یہ تھی ایک تربیت کا پارٹ. انفارچونیٹلی نہ وہ تربیت ہمیں میسر ہوئی اور نہ ہی وہ تعلیم ہمیں اسکول میں میسر ہوئی, اور اس وجہ سے اخلاقی پسگی کے اوپر ہم یہاں پہنچے. اب اس اخلاقی پسگی میں اگر ہم پیسہ حاصل بھی کر لیں اس پیسے کا کوئی منطق نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیں, ہم لاکھ کہتے ہیں کہ امریکہ مسلمانوں کا مخالف ہے, مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قوم کی اخلاقی تربیت کا انتظام ہی نہیں کیا. کیا خوب کہا اقبال نے, تجھے کیوں فکر ہے گل دل صدچاک بلبل کی, تجھے کیوں فکر ہے گل دل صدچاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک کو پہلے رفو کر لے. تم بلبل کی بات کر رہے ہو, اس کے بارے میں سوچ رہے ہو, پہلے اپنے پیرہن جو ہے اس کو تو پہلے رفو کر لو, اس میں جو پھٹا پڑا ہے یا سراخ ہوا ہے. تو ہمیں اپنا گریبان دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا. چلیں ہم امریکہ کو اور دوسرے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں کیوں پہنچے. کوئی یہ مشکل کام نہیں. ہم خود سادہ زندگی اور قناعت پسندی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے پر تیار ہی نہیں ہیں, اور اٹھتے بیٹھتے الزام دیتے ہیں دوسروں کو. اپنی اخلاقی پسگی کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کدھر پہنچ چکے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا ہے. ہم وہ فورس ہی نہیں کر پا رہے. ہم ایک زوال یافتہ قوم ہیں. زوال کب آتا ہے؟ جب علم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اخلاق میں پستگی آنا شروع ہو جاتی ہے. اخلاقی لحاظ سے ہمارے ہاں غیر معمولی پستی ہے. یہ اخلاقی پستی صرف سیاستدانوں میں نہیں بلکہ ہمارے ہاں کے کاروباری طبقے, ہمارے دانشوروں, ہمارے علماء, یہ آلموسٹ سب میں کسی میں زیادہ کسی میں کم ہے. کسی مجلس میں سنجیدگی کے ساتھ بات سننا اور سنانا انتہائی مشکل ہو گیا. جب تک ہم کسی پر شک کر کے اس کو ملک دشمن اور دائرہ اسلام سے خارج نہ کر دیں ہم چین سے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. یعنی غدار اور کافر, یہ دو چیزیں ایسے ہیں, یہ دو فتوے ایسے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں کہ کس کے متھے پہ یہ ماریں اور اس کو یہ لقب دے دیں فوراً, اس کا قصور ہو یا نہ ہو. یعنی اس کی بات ہم سنیں یا نہ سنیں, اس کی دلیل ہم سنیں یا نہ سنیں, ان میں سے ایک تو اس کو کہہ ہی دیں. ہم سادہ زندگی کے بجائے قرض پہ قرض لیے چلے جا رہے ہیں اور ملک ڈوب رہا ہے صرف ہماری عیاش عادات کے باعث. اخلاق اور سادگی میں ہمارے آباء کا کردار کیا تھا, سنیں اور اشش کریں. محمد بن عروہ یمن کا گورنر بن کر شہر میں آیا اور لوگوں سے صرف ایک جملہ کہا جو اس کے استقبال کے لیے آئے تھے. سنیں وہ جملہ, لوگوں یہ سواری جس میں سوار ہوں جو کہ ایک اونٹ تھا میری ملکیت ہے, اس سے زیادہ اگر میں لے کر پلٹا تو مجھے چور سمجھا جائے. یہ تھا اس کا خطاب. That's it. یہ عمر بن عبدالعزیز کا سنہری دور تھا. یمن خوشحالی کا مرکز بن گیا. جس دن محمد بن عروہ اپنا وقت پورا کر کے یعنی اپنا ٹینیور پورا کر کے واپس پلٹ رہا تھا
اس کے جانب لوگ رو رہے تھے. لوگوں کا خیال تھا کہ محمد بن عروہ ایک لمبی تقریر کریں گے، مگر اس نے صرف اس تقریر میں الوداعی خطاب میں ایک جملہ کہا. سنے وہ جملہ. انہوں نے کہا، لوگو، یہ سواری میری ملکیت تھی، یعنی وہ اونٹ جس پہ وہ سوار ہو کے آئے تھے. میں واپس جا رہا ہوں، میرے پاس اس کے سوا کچھ اور نہیں. اور یہی ایک جملہ تھا. یہ سادہ زندگی کی ایک اعلیٰ مثال ہے، اخلاقی ترقی کی، اخلاقی معراج کی ایک اعلیٰ مثال ہے. اقبال نے کیا خوب کہا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. اس کے برعکس ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ بجائے قوم کو سادگی کے راستے پر گامزن کرتے، اور اس سے زیادہ یہ کہ پہلے خود سادہ زندگی گزارنے کی مسائل کام کرتے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سنیے اقبال کیا کہتے ہیں ایک دفعہ پھر. اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی. اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، دینے والا کون ہے؟ مرد غریب و بے نوا. اپنے گھر آپ نے ہر چیز مانگ کے رکھ لی اور غریبوں کا خون چوس رہے ہیں آپ. ہم اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اخلاقی بے روی ہو گئی ہے. تو اخلاقی پسگی تو آئے گی نا. وہ جو نیچے والا وہ کس کو دیکھے گا؟ اس کے نزدیک پر اخلاقی ویلیو کو کیا ہے؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، خواہ اسے کچھ بھی کرنا پڑے. ہم سادہ زندگی گزارنے اور اس کے عوض حاصل ہونے والی خودداری کی زندگی پسند کرنے کی بجائے یہ نہیں سمجھ سکے کہ شاعر مشرق نے کیا کہا. انہوں نے کہا، کسے نہیں تمنا سروری لیکن، کسے نہیں تمنا سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا. اگر آپ نے یہ سب کر کے ایک پیسہ حاصل بھی کر لیا، ترقی کر بھی لی، بادشاہت بھی حاصل کر لی، لیکن آپ کی خود ہی نہیں رہی، تو کیا حاصل کیا آپ نے؟ وہ کوئی سروری تھوڑی ہے، وہ کوئی پیسہ تھوڑا ہے. اگر آپ میں اخلاقی کوئی رکھ رکھاؤ ہی نہیں ہے، اخلاقیات ہی باقی نہیں رہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بیچ کے آپ نے کوئی بھی مقام حاصل کیا، تو اس مقام کی کوئی ویلیو نہیں. آخر میں گزارش یہی ہے کہ سادہ زندگی گزاریں، صرف اس چیز کو حاصل کرنے پر خرچ کریں جو انتہائی ضروری ہے، قناعت کریں، اور باقی سب کچھ ان پر خرچ کریں جن کا اللہ نے حکم دیا. اخلاقی ترجیحات پر زور دیں، اسی میں ذاتی اور قومی ترقی کا راز مضمر ہے. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.